بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ مجالس انشاءاللہ تقریباً 50 مجالس پر مشتمل ہے، جس کی آج پہلی قسط آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ تیاری از مدینہ، پس منظر 21 رجب المرجب 60 ہجری بمطابق 26 اپریل 680 عیسوی، اتوار کا دن ہے، بعد از دوپہر کا وقت ہے، شام کا ملک ہے، دمشق کا شہر ہے۔ قصر الاخضر کے ایک تاریک کمرے میں ایک قیمتی مگر میلے سے بستر پر معاویہ ملعون سو رہا ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے کرا رہا ہے۔ اس نے کراہتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی کراہتی ہوئی آواز پر 2 کنیزیں اس کے قریب پہنچی۔ معاویہ نے انہیں کہا کہ مہمان خانہ میں 2 حکومتی عامل موجود ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بیان شروع کروں، ان دنوں یزید ملعون شکار پر گیا ہوا تھا۔ بروایت دیگر لشکر روم کے پیچھے گیا تھا اور مقام مرو پر شکار میں مشغول تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسے باغ کی شدید بیماری کی اطلاع کافی پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ یہ مرو سے واپس آ چکا تھا اور باپ کی موت کے انتظار میں کوہ قاسیون کے دامن میں شکار کھیل رہا تھا۔ روز کی خبر اسے پہنچائی جا رہی تھی، کیونکہ کوہ قاسیون یعنی جولان کا پہاڑ دمشق سے تھوڑی دور تھا، یعنی 10 کلومیٹر سے پہاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ معاف کیجیے گا، اس کا باپ کی موت پر فوراً پہنچ جانا اس روایت کی تائید کرتا ہے، ورنہ اگر یہ کہیں دور دراز مقام پر ہوتا تو ایک دن میں اس کا یہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ قصر الاخضر میں جامع امویہ کے بالکل قریب اس کے صدر دروازے کے سامنے جو حویلیاں تھیں، اس میں ہی حکومتی عمال کا علیحدہ مہمان خانہ تھا۔ اس وقت ایک کنیز نے غلام سے کہا، اس نے جا کر اطلاع دی۔ اسی وقت 2 افراد قصر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک کا نام ضحاک بن قیس فہری، یہ محکمہ پولیس کا انچارج تھا، اور دوسرا مسلم بن عتبہ مزنی۔ یہ دونوں معاویہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ معاویہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت یزید یہاں موجود نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت لکھواؤں، اور یہ وصیت میں آپ لوگوں سے لکھوانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ وصیت لکھو اور پھر پڑھ کر سناؤ تاکہ میں اس پر اپنی مہر لگا دوں۔ ان لوگوں نے کاغذ قلم دوات منگوا کر وصیت لکھنا شروع کی۔ وہ طویل وصیت نامہ اس کے باپ کی طرف سے یزید ملعون کے نام تھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، اے یزید، تو میرے احسانات نہیں اتار سکتا کہ میں نے عرب کے تمام شرفاء کی گردنیں تیرے سامنے جھکا دی ہیں۔ میں نے تجھ جیسے بد کردار اور نااہل کے لیے حکومت اور اقتدار کا تمام راستہ صاف کر دیا ہے۔ تجھ جیسے فاسق فاجر کو میں نے اسلام جیسے پاکیزہ دین کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی سیاسی تدابیر کی وجہ سے کوئی بغاوت نہیں ہونے دی۔ اب میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے تیرے لیے چند مشورے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ میرے بعد تو نے 5 افراد سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ میں جانتا ہوں کہ تیری جب بھی کوئی مخالفت ہوگی ان 5 افراد کی وجہ سے ہوگی۔ میں تجھے ان کی کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں پہلی شخصیت ہے عبداللہ بن عمر، یعنی خلیفہ ثانی کا بیٹا۔ یہ اپنے باپ کی وجہ سے خلافت کی خواہش کر سکتا ہے۔
مگر اس کی 3 کمزوریاں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے، اور میں ان میں سے اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بھائی عاصم بن عمر ہے۔ اس کمزوری کا حل میں پہلے ہی کر چکا ہوں، یعنی عاصم بن عمر کی بیٹی ام مسکین کی شادی تجھ سے کر چکا ہوں۔ اس دامادی کی وجہ سے عاصم کا خاندان تیری مخالفت نہیں کر سکے گا۔ اس کی دوسری کمزوری دولت ہے، اس لیے میں تجھے یہ وصیت کروں گا کہ تو برسر اقتدار آتے ہی اس کے لیے وظیفہ میں اضافہ کر دینا اور بعد میں بھی اس میں اضافہ کرتے رہنا۔ اس طرح اس کی ہمدردی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کی تیسری کمزوری حب جاہ ہے، یعنی اسے بڑا بنا کر اگر جہنم میں بھی لے جانا چاہو تو وہ بخوشی جا سکتا ہے۔ اس لیے تم اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیشہ اس کی ظاہری طور پر عزت کرتے رہنا اور سب کے سامنے اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ دوسری شخصیت عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی خلیفہ اول کا بیٹا، یہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے خلافت کے معاملہ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر امام مظلوم علیہ السلام کی موجودگی میں یہ خلافت کا امیدوار بن کر سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی بیٹیاں بنی ہاشم کے گھر میں بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن اس سے غافل ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی طاقت ہے، اور اس کی طاقت اس کا اپنا کندی قبیلہ ہے۔ اگر تم نے اس محمد بن اشعث ابن قیس کندی، اس کے بھائی یحییٰ اور قیس وغیرہ کو اپنے ساتھ ملائے رکھا تو یہ بے بس رہے گا، کیونکہ یہ سارے اس کے پھوپھی-زاد ہیں۔ یاد رہے کہ اشعث بن قیس کندی کی بیوی خلیفہ اول کی بہن تھی۔ تیسری شخصیت ہے سعید بن عثمان یعنی خلیفہ ثالث کا بیٹا۔ یہ بھی اندر ہی اندر خلافت کا خواب ضرور دیکھے گا، کیونکہ یہ تیرے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ منہ سے خلافت کا نام نہیں لے گا۔ اگر کبھی یہ خلافت کا نام لے تو اس کا علاج اسے جنگ صفین کا آئینہ دکھانا ہے، یعنی جنگ صفین ہم نے اس کے باپ کے انتقام پر لڑی تھی۔ اس کا سب سے بڑا متبادل مروان ہے، جو کہ اس کا بہنوئی ہے، اس لیے اس کو ہڈی ڈالتے رہنا۔ چوتھی شخصیت عبداللہ بن زبیر بن عوام، اس سے کبھی غافل نہ ہونا۔ یہ ملعون لومڑی سے زیادہ مکار، چیتے سے زیادہ پھرتیلا، بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور دہکتی ہوئی آتش سے زیادہ بھڑکیلی تقریر کرنے والا ہے، تو صرف اس کی بیعت پر اکتفا نہ کرنا بلکہ پہلی فرصت میں اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ جب تک زندہ رہے گا تیری مخالفت کرتا رہے گا۔ یہ ایک میدان میں شکست کھائے گا تو اگلے میدان میں پہلے سے زیادہ مضبوط فوج کے ساتھ آئے گا۔ یہ بار بار شکست کھانے کے باوجود شکست کو تسلیم نہیں کرے گا، اور ہمیشہ جنگ کے مہرے بدل بدل کے تمہارے ساتھ لڑتا اور ٹکراتا رہے گا۔ اسے ضرور قتل کر دینا۔ پانچویں شخصیت ہے فرزند رسول یعنی امام حسین علیہ السلام۔ ان کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ ان کی کوئی کمزوری نہیں۔ اگر تو ان کو تلوار دکھائے گا تو یہ فاتح خیبر واحد بن کر سامنے آئیں گے۔ اگر تو دولت کا لالچ دے گا تو ان کے قدموں میں کائنات کی شاہی کے لاکھوں تاج و تخت ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان سے جو بھی سلوک کرنا، ہاتھ باندھ کر اور نیاز مندی سے کرنا ہے، اور کوشش کرنا کہ دین کی ظاہری چادر کو نہ اتارنا، ورنہ یہ دین کے مالک ہیں، ہرگز چپ نہیں رہیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے ساتھ جنگ ہو گئی اور تجھے فتح ہوئی تو پھر بھی
تمام دنیا تجھ پر لعنت کرے گی، اگر شکست ہو گئی تو بھی ساری کائنات قیامت تک تجھی پر لعنت کرے گی۔ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام صرف اور صرف لعنت ہے۔ اگر ان کے ساتھ جنگ ہو بھی جائے تو جان لڑا کر جنگ جیتنے کی کوشش کرنا، اور یہ فتح حاصل ہو تو پھر ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا جو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کی فتح کے بعد ام المومنین کے ساتھ رکھا، یعنی ان کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیج دینا، ان سے کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اس میں تیرے اقتدار کی بقا ہے، ہمیں امیر کائنات کے رویے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر شہنشاہ کربلا نے علم حق بلند کیا تو ان کے ساتھ بہت کم لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ حق کی حمایت پر ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے نظام و عدل و مساوات کو کوئی بھی دنیا دار زیادہ وقت تک قبول نہیں کرے گا۔ اگر ان کے ساتھ شریک ہوئے بھی تو وہ کوفی ہوں گے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوفیوں کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ کوفی سرداروں کی کمزوری دولت اور عوام کی کمزوری تلوار ہے۔ ان کے سرداروں کو خریدنے کی کوشش کرنا اور عوام کو تلوار سے جھکا دینا، اس طرح تمہاری حکومت باقی رہ سکتی ہے۔ معاویہ نے یہ وصیت لکھوائی اور اس پر اپنی مہر لگائی۔ وصیت نامہ ان کے سپرد کر کے کہا کہ جب یزید واپس آئے تو یہ اس کے سپرد کر دینا۔ 22 اور 23 رجب المرجب 60 ہجری بمطابق 27 اور 28 اپریل 680 عیسوی سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو معاویہ اپنے اجداد سے جا ملا۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے قرین عقل خواجہ حسن نظامی کا یہ قول ہے کہ رات جناب مالک اشتر کی دو بیٹیوں نے اس کی گردن دبا دی تھی، جس سے یہ رہی عدم ہوا، کیونکہ اس نے ان کے والد ماجد کو زہر دلوائی تھی۔ معاویہ کی موت کے بعد جس وقت یزید ملعون اپنے باپ کو جامع مسجد کے باب الصغیر کے ساتھ دفن کرنے کے بعد واپس قصر الاخضر میں آیا تو اس نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا، جس میں مروانی، عثمانی، ابو سفیانی موجود تھے۔ اس وقت ضحاک بن قیس فہری نے اس کے سامنے اس کے باپ کی وصیت رکھی۔ یزید بہت دیر تک اس وصیت کو پڑھتا رہا، پھر اس نے ضحاک کی طرف دیکھ کر پوچھا، اس وقت مقبوضہ شہروں میں عامل یعنی گورنر کون کون سے ہیں؟ اس نے یزید کے سامنے لسٹ رکھ دی۔ نمبر 1، اس وقت بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون حاکم تھا۔ خراسان کا حاکم قیس ابن ہیثم السلمی تھا۔ مدینہ میں ولید بن عتبہ حاکم تھا۔ مکہ میں عمر بن سعید بن عاص بن امیہ حاکم۔ یہ لسٹ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد یزید نے باقی شہروں میں خطوط لکھے جو شاہی فرمان کی حیثیت سے گئے، مگر ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو باپ کی وصیت کے مطابق خفیہ خط لکھا۔ دوستو یہاں مناسب ہوگا کہ میں مدینہ طیبہ کا ایک انتہائی مختصر سیاسی سلسلہ بتا دوں تاکہ میری آنے والی مجالس میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مدینہ طیبہ میں معاویہ کے زمانے میں پہلے مروان حاکم رہا۔ 49 ہجری سے 54 ہجری تک یہاں سعید بن عاص ملعون یعنی مروان کا چچا حاکم رہا۔ 54 ہجری سے لے کر 58 ہجری تک پھر مروان ملعون مدینہ کا حاکم و عامل رہا۔ 58 ہجری میں مروان کی بدکاریوں اور زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے اہل مدینہ نے ایک وفد شام روانہ کیا، جس نے اہل مدینہ کی ترجمانی کر کے مروان کی حکومت سے گلو خلاصی کی اپیل کی۔ اس وفد کا بڑا لیڈر ولید بن عتبہ تھا۔ انہوں نے معاویہ سے شکایت کی تو معاویہ نے مروان کو معزول کر کے ولید بن عتبہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ ولید یزید ملعون کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا لنگوٹیا دوست بھی تھا۔ یہ اکٹھے کھاتے پیتے تھے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ولید تیسرے خلیفہ کا مادری بھائی تھا۔
اور کافی عرصہ کوفہ کا حاکم بھی رہا، اور گتامہ کے چاہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس نے شراب پی کر صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی تھی۔ سب نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس نے نشے کی حالت میں کہا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت اور بھی پڑھا دوں، اجازت ہے پڑھا دوں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مدینہ میں یہی ولید بن عتبہ حاکم تھا۔ 26 رجب المرجب 60 ہجری بمطابق 1 مئی 680 عیسوی بروز جمعہ بعد دوپہر عبداللہ بن زبیر بن عوام مدینہ سے باہر بدر کے راستے پر اپنے زرعی رقبہ میں غلاموں سے کام کرانے میں مصروف ہے۔ اچانک اس نے دیکھا جو رستہ بدر سے شام جاتا تھا، اس راستے سے ایک ناکہ سوار اپنی ناکہ کو تیز دوڑاتا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھیں ظاہر ہیں۔ عموماً سفر کے دوران عرب ایسا ہی کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے ناکہ سوار کے انداز سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی اہم خبر لے کر مدینے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر جلدی سے اس راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آتے ہوئے ناکہ سوار کو ہاتھ سے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ اس ناکہ سوار نے اپنی ناکہ کو روکا۔ اس نے ناکہ سوار سے پوچھا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ شام سے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے سوال کیا کہ کوئی شام کی تازہ خبر ہے؟ نقاب پوش نے کہا کہ ہے تو صحیح، مگر وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ناکہ کو آواز دی، یعنی یہ ناکہ کو چلانے کا اشارہ تھا۔ ہش ہش۔ ہمارے علاقے میں اونٹوں کو بٹھانے کے لیے ہش ہش کہتے ہیں، مگر وہاں اونٹ کو چلانے کے لیے۔ جس وقت یہ نقاب پوش روانہ ہوا تو عبداللہ بن زبیر نے پیچھے سے پکار کر کہا، بھائی اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ اس ناکہ سوار نے چلتے ہوئے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن ابی سراح کندی ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ شہنشاہ انبیاء کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ تمام فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، یعنی بحیثیت دربار حکومت مسجد نبوی کو استعمال کیا جاتا تھا، مگر معاویہ کے دور میں مسجد کے بجائے علیحدہ قصر العمارہ میں دربار لگانے کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ جس وقت عبداللہ بن ابی سراح کندی دربار میں پہنچا تو ولید نماز عصر سے واپسی پر آرام کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ حاجب نے اطلاع دی کہ شام سے معاویہ کا قاصد اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ولید نے فوراً کہا، اسے اندر بھیج دو۔ عبداللہ نے آ کر ولید کے سامنے خط کھولا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس تمام معاملہ میں مروان کو اپنے مشورے میں ضرور شامل کریں۔ ولید کو علم تھا کہ مروان ذہنی طور پر اس کے خلاف ہے، اس لیے ولید نے وہ خط عبداللہ بن ابی سراح کو دیا اور کہا یہ خط خود مروان کو دکھائے اور اسے کہے کہ وہ جلدی دربار میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد ولید نے اپنے سارے عہدیداروں کو دربار میں بلایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو سب کے سامنے خط پڑھا گیا اور ولید نے مشورہ طلب کیا۔ ابھی مشورہ جاری تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ یہ سب وہاں سے مسجد نبوی میں آ گئے۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ یہ ملعون پہلے اپنے ہم نوا لوگوں کو باجماعت نماز پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد امام مظلوم علیہ السلام مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے چاہنے والے ان کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ جس وقت ولید نے نماز ختم کی تو اس نے دیکھا کہ عین اسی وقت امام مظلوم مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ تمام جوانان بنی ہاشم علیہ السلام اور تمام مومنین ان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ ولید نے فوراً مصلی چھوڑ دیا۔ اس کا سجادہ اس کے غلام نے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد امام مظلوم کا سجادہ بچھا دیا گیا۔ ولید نے عمر بن عثمان سے کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو امام مظلوم کی خدمت میں عرض کرنا کہ ایک بار
گسر دار الامارہ میں تشریف لے آئیں کیونکہ ان سے اہم مشورہ کرنا ہے۔ امام مظلوم نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر مسجد کے ایک گوشے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے امام مظلوم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر چلاک اور سمجھدار تھا، کیونکہ معاویہ کی بیماری کی اطلاع پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اس لیے جس وقت عبداللہ بن ابی سرح کندی نے اسے کوئی بات نہ بتائی تو یہ سمجھ گیا کہ معاویہ مر گیا ہے۔ یہ وہی خبر امام مظلوم کو سنانے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، مگر ولید کو دیکھ کر مسجد کے ایک کونا میں چھپ گیا۔ جس وقت امام مظلوم نے نماز ختم فرمائی اور واپسی کے لیے اٹھے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر نے قریب آ کر عرض کی، آقا میں ایک بات علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت عمر بن عثمان بھی آگے بڑھا اور عرض کی، ولید نے آپ کو گسر دار الامارہ میں یاد کیا۔ شہنشاہ معظم نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن فوراً ابن زبیر نے عرض کی، آقا اسے جواب دینے سے پہلے میری بات علیحدگی میں سن لیں۔ شہنشاہ معظم نے پرزور آواز میں فرمایا، اتنی جلدی کیا ہے، تمہاری بات بھی سن لیں گے، ہم پہلے اسے تو جواب دے لیں۔ اسی وقت شہنشاہ معظم نے قاصد سے فرمایا، تو جا کر ولید سے کہہ دے کہ ہم گھر سے ہو کر کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر بن عثمان روانہ ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، آقا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ تم یہی بتانا چاہتے ہو کہ معاویہ مر گیا ہے؟ اس نے عرض کی، بتانا تو یہی چاہتا تھا۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا، اس کا ہمیں پہلے سے علم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر نے شہنشاہ معظم کو دی، جبکہ ہمارے مسلمہ عقیدے کے مطابق کوئی مومن ہو یا منافق اس وقت تک نہیں مرتا جب تک زمانے کے امام کو اپنے سرانے نہ دیکھ لے۔ اس لیے معاویہ کی موت کی خبر اس پاک ذات سے پہلے کسے ہو سکتی تھی جس ذات کے حکام الہیہ سے اس کی روح قبض کی گئی ہو۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ ہم دربار ولید میں ضرور جائیں گے۔ اب تو اپنا ارادہ بتا کہ تو کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے عرض کی کہ یہ رات غنیمت ہے اور فرار کے راستے کھلے ہیں۔ میں غیر معروف راستوں سے خود واقف ہوں، یعنی میں فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس وقت عمر بن عثمان ولید کے دربار میں پہنچا تو ولید نے فوراً سوال کیا کہ تجھے امام معظم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، مگر اس وقت ان کے قریب عبداللہ بن زبیر بھی کھڑا تھا۔ اس وقت مروان نے کہا، اب شہنشاہ معظم تشریف نہیں لائیں گے۔ ولید بن عتبہ نے اسے طنز آمیز لہجے میں کہا، شہنشاہ معظم تمہاری طرح وعدہ خلاف نہیں، وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اس زمانے میں بعد نماز عشاء دربار نہیں لگایا جاتا تھا، اس لیے دربار میں بعد از عشاء طلب کرنا معمول کے خلاف تھا۔ جس وقت شہنشاہ معظم گھر تشریف لے آئے تو تمام افراد خانہ کو آگاہ فرمایا کہ ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے، اور وجوہات بھی بیان فرمائی۔ اس وقت تمام مستورات نے عرض کی کہ آپ کا اس وقت دربار میں جانا خلاف مصلحت ہے، آپ دربار میں نہ جائیں۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا، ہم ہر بات سے آشنا ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ضرور جائیں گے کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں۔ اس وقت عالیہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا اپنے پاک بھائی کے پاس آئیں، بھائی کی ریش اطہر پر بوسہ دیا اور فرمایا، بھیا گھبرائیں نہیں، میں اپنے پیارے بھائی کے ہر حال میں ساتھ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، لیکن آپ کا اکیلے دربار میں جانا دل برداشت نہیں کرتا۔ اس کے فوراً بعد معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنے بھائی جناب غازی عباس علیہ السلام کو یاد فرمایا اور امام زمانہ کو جب غازی عباس کے سپرد کر کے فرمایا، ہم واپسی پر اپنے بھائی کا بال سنبھال کر لیں گے۔
جس وقت ان کی پاک مادر گرامی نے اپنے شیر بھائی جناب غازی عباس کے سپرد امام معظم کو کیا تو خدا جانے کتنا اعتماد تھا انہیں اس بھائی پر کہ آنسو پہنچ کر فرماتی ہیں کہ اب بے شک دربار میں تشریف لے جائیں، آپ کے جتنے زیادہ دشمن ہی کیوں نہ ہوں، مجھے اپنے غازی پر ناز اور بھروسہ ہے۔ اس وقت 30 جوانان بنی ہاشم کے درمیان شہنشاہ معظم دربار ولید کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی شہنشاہ معظم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ سب میں سے کسی نے ہمارے ساتھ دربار کے اندر نہیں جانا، اگر کوئی غلط بات ہوئی تو ہم نعرہ تکبیر بلند فرمائیں گے، آپ سب دربار میں آ جانا۔ اس وقت شہنشاہ معظم دربار ولید میں داخل ہوئے تو اسی وقت مروان نے اٹھ کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ جس وقت دروازہ بند ہونے کی آواز شہزادہ علی اکبر نے سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رو کے فرمایا، چچا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ شہنشاہ وفا نے فرمایا، میرے لال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے، تمہارا غلام بھی امیر المومنین کا بیٹا ہے، دروازہ بند کرنے میں دیر ہوئی ہے، اسے اکھاڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شہنشاہ معظم دربار میں پہنچے، ولید نے کھڑے ہو کر تعظیم کی، تخت کے قریب کرسی پیش کی، پھر ولید نے معاویہ کی موت کی خبر سنائی۔ شہنشاہ معظم نے کلمہ استرجاع پڑھا جو کہ ہر مومن کی خبر پر پڑھا جاتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر ولید ملعون نے یزید کا مدعا پیش کیا کہ وہ بیعت چاہتا ہے۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ آج جو فیصلہ ہم اس تنہائی میں سنائیں، شاید تم اس پر رضامند نہ ہو سکو یا اسے کافی نہ سمجھو، اسی لیے کل دن ہوگا تو ہم تمام اہل مدینہ کے سامنے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ولید نے عرض کی، آپ نے بجا فرمایا ہے، میں نے آپ تک حاکم شام کا پیغام پہنچانا تھا، سو وہ پہنچا دیا ہے، اب بے شک آپ واپس تشریف لے جائیں۔ شہنشاہ معظم دربار کے دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے، اسی وقت مروان نے سرگوشی کے انداز میں ولید سے کہا کہ ان کو محبوس کر لیں۔ شہنشاہ معظم فوراً اس کے قریب تشریف لائے اور جلال کے عالم میں فرمایا، او زرکا کے بیٹے، ہمیں تم یا تمہارا یہ باپ شہید نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، یزید فاسق، فاجر، زانی اور شرابی ہے، ہمارے لیے یہ کیوں کر جائز ہے؟ ہم تو شہنشاہ انبیاء کے بقیہ ہیں، ہم پر کسی غیر کی اتباع کرنا حرام ہے۔ شہنشاہ معظم نے یہ فکر بلند آواز کے ساتھ ادا فرمائے، نعرہ تکبیر بلند نہیں کیا۔ جو ہی یہ آواز باہر موجود پاک ہاشمی جوانوں نے سنی تو اسی وقت کردگار وفا نے گسر دارالعمارہ کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا۔ ابھی اکبر کی رے پوری نہیں ہوئی تھی، دروازے کے ٹوٹنے کی آواز سے دربار لرز گیا۔ شہنشاہ معظم نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ موجود نہ تھا اور 3 جوان اندر داخل ہو رہے تھے، درمیان میں کردگار وفا، بائیں طرف جناب سجاد علیہ السلام اور دائیں طرف جناب امیر مسلم بن عقیل۔ امیر کائنات کے 3 شیر جب ایک دروازے سے کاندھا ملائے، ایک دوسرے سے کاندھے ملائے اندر داخل ہوئے تو مروان پر ہیبت کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ مولا غازی علیہ السلام نے عالم جلال میں فرمایا کہ کون ہے جس نے ہمارے آقا کے ساتھ بدگوئی کی جسارت کی ہے؟ ہم ابھی بدلہ لیتے ہیں۔ شہنشاہ معظم نے فوراً اپنے آتے ہوئے شیروں کے آگے بازو پھیلا کر یوں کھڑے ہوئے کہ دائیں ہاتھ سے جناب سجاد کو روکا، بائیں ہاتھ سے جناب امیر مسلم کو روکا اور شہنشاہ وفا کو اپنے سینے سے لگایا۔ جس وقت امام زمانہ سامنے آئے تو بے بسی کی وجہ سے غازی پاک کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ بھیا روتے کیوں ہو؟ عرض کیا کہ جنہوں نے میرے بھروسہ پر آپ کو دربار بھیجا ہے،
میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ آخر ملائین نے گستاخی تو کی ہے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مولا امام زمانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔